کہہ دیجیے ہرگز ہمیں نہیں پہنچے گا مگر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہے وہی ہمارا مالک ہے، اور اللہ ہی پر بس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کرے۔ سامعین محترم، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ہر قسم کی بدعات و خرافات، برائیوں سے، کمیوں کوتاہیوں سے مبرہ اور پاک ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ شیطان اور اس کے پیروکاروں نے اس دین صافی کو ضلالت و جہالت، گمراہی سے خلط ملط کرنے اور خرافات سے داغدار کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دیگر مہینوں کی طرح ماہ سفر بھی اسلامی مہینوں کی جو لڑی ہے اس کا دوسرا موتی ہے۔ جس طرح دیگر مہینوں کے بارے میں معاشرے میں غلط رسومات رائج ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں غلط تصورات، غلط باتیں پائی جاتی ہیں، اسی طرح ماہ سفر کے حوالے سے لوگوں میں بہت سے باطل نظریات، غلط عقائد پائے جاتے ہیں۔ چونکہ ماہ سفر جاری و ساری ہے، اس حوالے سے ماہ سفر اور آج کا مسلمان اس عنوان پر چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ماہ سفر کو ماہ سفر کیوں کہتے ہیں؟ امام علی بن محمد السخاوی فرماتے ہیں کہ ماہ سفر کو ماہ سفر اس لیے کہا جاتا ہے کہ مشرکین اس مہینے کے اندر سفر کے لیے، جنگ کے لیے نکل جاتے تھے اور ان کے گھر پیچھے خالی رہ جاتے تھے، تو اس لیے اس مہینے کو سفر کا نام دیا گیا۔ عربی میں کہتے ہیں سافر المکان، یعنی گھر خالی ہو گیا۔ تو اسی مناسبت سے کیونکہ اس مہینے میں وہ سفر کرتے تھے، ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے، تو اس مہینے کو سفر کا نام دیا گیا۔ اب دوسری جو چیز ہے جو اس کے ریلیٹڈ ہے، تعلق رکھتی ہے اس کے ساتھ، وہ ہے نحوست اور بدشگونی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نحوست بدشگونی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں یا کسی عمل کے بارے میں یہ عقیدہ اور نظریہ رکھنا کہ اس چیز کے اندر یا اس کام کے اندر میرا کوئی نفع یا نقصان ہے۔ مطلب یہ کام جو میں کر رہا ہوں، یہ کام بذات خود میرا نفع کر سکتا ہے، نقصان کر سکتا ہے۔ جس طرح گھر سے نکلتے ہوئے کالی بلی آگے سے گزر گئی تو یہ سمجھنا کہ یہ سفر میرے لیے اچھا نہیں ہے، منحوس ہے، اس کے اندر میرا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ دکان کھولیں تو کوئی شخص پہلے ادھار لینے آ جائے تو یہ سمجھنا کہ آج تو سارا دن ادھار ہی چلے گا۔ اور اسی طرح ماہ سفر کے اندر کوئی بھی خیر کا کام نہ کرنا، اچھائی کا کام نہ کرنا، شادی نہ کرنا، کوئی اور کاروبار شروع نہ کرنا کہ یہ تو مہینہ ہی نحوست کا ہے، یہ تو برائی کا مہینہ ہے، اس میں اگر میں نے کوئی اچھا کام شروع کر لیا، کوئی بھی کام شروع کیا تو وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچے گا، پورا نہیں ہوگا وہ کام، تو اس لیے یہ کام کوئی کام کرنا ہی نہ، یہ نحوست ہے۔ گھر سے باہر نکلے کسی کام کے لیے، کسی نے پیچھے سے آواز دے دی تو کام کے لیے جانا ہی نہ، سفر ہی نہ کرنا کہ کوئی نقصان ہو جائے گا، یہ بدشگونی اور یہ نحوست ہے کہ یہ کام کرنے سے اب یہ کام ہو گیا، اب جو اگلا کام کرنا نا وہ صحیح نہیں۔ تو کوئی بھی چیز ہے وہ نفع نقصان کی مالک نہیں ہے، نفع نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی چیز کے اختیار میں نفع نقصان ہمارا نہیں ہے۔ ماہ سفر کے حوالے سے یہ اسلام کے بعد کی باتیں نہیں ہیں، اسلام آنے سے پہلے بھی مشرکین میں اس مہینے کے حوالے سے غلط نظریات اور عقائد پائے جاتے تھے۔ وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے، اور جب سفر کا مہینہ آتا تو اسے آگے پیچھے کر دیتے تھے۔
مثلا کہتے ہیں کہ اس سال پہلے صبر کا مہینہ ہوگا اور اگلا مہینہ محرم ہوگا، حالانکہ اسلامی مہینہ پہلا صبر کا ہوتا ہے اور دوسرا مہینہ محرم کا ہوتا ہے پہلا اور دوسرا صبر کا ہوتا ہے. تو وہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں. اس سال جو ہے وہ محرم بعد میں ہوگا، صبر پہلے ہو گیا. تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو کفر قرار دیا ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر. اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ مہینوں کا جو ہیر پھیر ہے، مہینوں کو آگے پیچھے کر لینا، یہ کفر میں اضافہ، کفر میں زیادتی ہے. یعنی اس کو کفر قرار دیا اللہ تعالیٰ نے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا طیرۃ ولا سفر، کوئی بدشگونی نہیں ہے اور کوئی سفر کی نحوست نہیں ہے. اسی طرح دوسری بات کہ اس مہینے کے منحوس ہونے کا عقیدہ رکھتے ہوئے مشرکین مکہ کہ یہ مہینہ منحوس ہے. اس حوالے سے علامہ ابن رجب الحنبلی فرماتے ہیں کہ بہت سے جاہل جو ہے وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس کو برا سمجھتے ہیں اور اس میں سفر کرنے سے دور رہتے. سفر اس مہینے میں نہیں کرتے کہ سفر کریں گے تو اس میں نقصان ہو جائے گا. تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ اس مہینے سے بدشگونی لینا، اس کو منحوس سمجھنا، اس مہینے کو برا سمجھنا، یہ اسی بدشگونی میں آتا ہے جس سے اسلام میں روکا گیا ہے، اسلام نے منع کرا رکھا ہے. اللہ اکبر. اب اس حوالے سے اسلام ہمیں کیا نظریہ لیتا ہے؟ یہ تو اسلام سے پہلے مشرکین کے اندر بات پائی جاتی تھی کہ اس مہینے کو برا سمجھا جاتا ہے. اب اسلام ہمیں کیا کہتا ہے اس مہینے کے حوالے سے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اس بات کے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ انسان نے جو بھی عمل کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے نہیں کرنا. محض کسی چیز کو دیکھنے سے یا کسی مہینے کسی دن کا انسان کے نفع نقصان سے، انسان کے کسی بھی عمل سے کوئی تعلق نہیں. ہم نے جو بھی کرنا ہے وہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی تمہیں مصیبت زمین میں پہنچتی ہے یا تمہاری جانوں کے اندر کوئی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے تمہاری پیدائش سے پہلے. اللہ تعالیٰ نے وہ چیز لکھی ہوئی ہے. تو جو بھی عمل ہے انسان نے کرنا، ایک بات تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ پہلے سے لکھا ہے. دوسری بات یہ کہ اپنی ذات کے اعتبار سے، اصل کے اعتبار سے کسی چیز میں کوئی نحوست نہیں. اللہ نے کوئی چیز بری پیدا نہیں کی ہے. اللہ نے کوئی دن، کوئی وقت، کوئی مہینہ نحوست والا یا برائی والا پیدا نہیں کیا. یہ انسان کے برے اعمال ہیں جو اس کے لیے اس چیز کو برا بنا دیا. اللہ نے نہیں بنایا کسی دن کو برا، کسی مہینے کو برا، کسی ہفتے کو برا. اللہ نے کسی چیز کو برا نہیں بنایا. اب یہ انسان کے اپنے برے اعمال ہیں جن کی بنیاد سے، جن کی وجہ سے وہ چیز اس کے لیے بری ہو جاتی ہے. تو انسان اس چیز کو برا قرار دے دیتا ہے. وقت کو کہا دیتا ہے یہ وقت منحوس تھا، یہ منحوس کرنا تھا، یہ دن منحوس نہیں. اللہ نے نہیں بنایا. یہ انسان کے اعمال بد ہیں جو اس کے لیے اس چیز کو برا کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بھی برائی پہنچتی ہے، تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اعمال کا کیا ذرا ہے. قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اے نبی کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچی مگر جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھی ہے، جو اللہ نے ہماری نصیب میں لکھی ہے وہی ہمیں پہنچے گی. اور اللہ جو ہے وہ ہمارا مالک ہے اور مومنوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے. اسی طرح فرمایا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. جو کوئی نیکی کرے گا، اچھا عمل کرے گا تو وہ اپنے لیے کرے گا، اس کا فائدہ اس کی ذات کو ہے. اور اگر کوئی برائی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا بوجھ وہ بھی اس کی ذات پر ہے، اس نے خود اس کو کیا ہے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں جو فساد ہے، جو بگاڑ ہے، اس کی بنیاد لوگوں کے اپنے اعمال ہیں۔ تو یہ دوسری بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اصل کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے کسی چیز کو منحوس برا نہیں بنایا، انسان کے برے اعمال ہیں جو اس کے لیے اس چیز کو برا بناتے ہیں۔ تیسری بات جو ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ کہ جب ہم کسی وقت کو برا کہتے ہیں، کسی دن کو منحوس کہتے ہیں، کسی مہینے کو برا کہتے ہیں، تو در حقیقت ہم اللہ تعالیٰ کو گالی دے رہے ہیں۔ جب ہم کسی دن کو، کسی وقت کو، کسی لمحے کو برا کہتے ہیں تو ہم اللہ کو گالی دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعظیم آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کیسے تکلیف دیتا ہے؟ یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، وقت کو برا بھلا کہتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، جبکہ زمانہ میں ہوں، بیدی الامر، سارے معاملات تو میرے ہاتھ میں ہیں۔ اُبَدِّلُ اللَّیلَ النَّہَارَ، میں رات پر دن کو اڑا دیتا ہوں۔ یہ وقت کا ہیر پھیر، وقت کا بدلنا، مہینوں کا بدلنا، دنوں کا بدلنا، یہ تو میرے اختیار میں، ان کا خالق میں ہوں۔ جب کوئی ان کو برا کہتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کو برا کہتا ہے۔ جو وقت کو گالی دیتا ہے وہ اللہ کو در حقیقت گالی دیتا ہے، تو اس سے اللہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ جو وقت کو گالی دیتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے، وہ در حقیقت مجھے گالی دیتا ہے۔ بہت سے وقت ہیں، بہت سے مہینے ہیں جن کے اندر بہت سے برے واقعات ہوئے، غمگین واقعات ہوئے، پیش آئے، تو ان واقعات کی بنیاد پہ ہمارے معاشرے میں ان مہینوں کو، ان دنوں کو برا سمجھا جاتا ہے۔ محرم کا مہینہ آپ لے لیں، محرم کے مہینے میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور صفر کے مہینے میں امام حسن رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ تو اب ان دونوں مہینوں کو، اگرچہ یہ واقعات بڑے غمگین ہیں، بڑے دکھ والے، بڑے درد والے ہیں، لیکن ان کی بنیاد پر ان مہینوں کو برا کہنا، ان میں شادی نہ کرنا، ان کو برا سمجھنا، یہ غلط ہے۔ اسلام نے اس سے منع کیا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ زمانے کو برا بھلا کہنا در حقیقت اللہ کو برا بھلا۔ چوتھی بات جو ہے وہ حالات جیسے ہوں، پریشانی والے حالات ہوں، آسانی والے حالات ہوں، جس طرح کے بھی حالات ہوں، ہر حالت میں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے بندے کا کہ میرے نفع کا مالک بھی وہی ہے، میرے نقصان کا مالک بھی وہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ یاد رکھیے، جان لیجیے کہ اگر ساری آپ کو فائدہ پہنچانے پہ اکٹھی ہو جائے، جمع ہو جائے، اتفاق کر لے کہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا دیں، تو وہ آپ کو نہیں فائدہ پہنچائیں گے مگر جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا۔ اور فرمایا کہ جان لو کہ ان الامۃ لو اجتمعت علی ان یضروک لم یضروک بشیء الا کتبہ اللہ لک۔ ساری امت جمع ہو جائے آپ کے خلاف، آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھی ہو جائے، آپ کو وہی نقصان ہو سکتا ہے جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے۔ پوری دنیا مل کر کے آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ یہ یقین ہونا چاہیے کہ دنیا ساری اکٹھی ہو جائے، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک اللہ کی ذات نہ چاہے۔ تو کسی بھی چیز کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، کسی بیماری کے پاس، کسی مہینے کے پاس، کسی وقت کے پاس، کسی عمل کے پاس کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکے یا آپ کو فائدہ پہنچا سکے۔ کسی کے پاس یہ طاقت نہیں جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ نے لکھا ہے آپ کے بدلے آپ کے نصیب میں نقصان، تو دنیا کی کوئی طاقت سے روک نہیں سکتی۔ اور اگر اللہ نے آپ کے نصیب میں نقصان نہیں نہ لکھا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس بات میں یقین ہونا چاہیے، یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ بدشگونی سے بچتے ہیں، کسی بھی عمل سے، کسی بھی چیز سے نوسط نہیں پکڑتے، کسی چیز کو برا نہیں سمجھتے، ان کا یہ عقیدہ نظریہ نہیں رکھتے کہ یہ چیز ہمارا نقصان کر سکتی ہے، یہ وقت ہے، اس برا ہے، اس کا کام نہیں کرنا چاہیے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اسلام کے اندر،
کہ اگر ہم اس عقیدے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں، تو اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میری امت کے بارے میں بتایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ آخر کے دن ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، بغیر حساب و کتاب کے وہ جنت کی طرف چلے جائیں گے۔ اب وہ لوگ 70,000 ہیں، وہ کون سے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، وہ کیا کام کرتے ہوں گے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کانوا لا یکتمون، ان کا پہلا وصف یہ ہے کہ وہ جسم کو آگ سے داغتے نہیں۔ بیماری کا علاج کرنے کے لیے کچھ لوگ جسم کو دنوا لیتے ہیں، آگ سے داغ لیتے ہیں، تو نبی اسلام نے فرمایا کہ وہ جسم کو داغتے نہیں۔ یہ داغ کا علاج کرنا اسلام میں ناپسند کیا گیا۔ مجبوری کی بنیاد پہ اگر کوئی کرتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن ناپسندیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا کہ وہ جسم کو داغتے نہیں۔ دوسرا ان کا وصف کیا ہے، لا یسترقون، وہ دم کا مطالبہ نہیں کرتے کسی سے کہ ہمیں دم کر دو۔ یہ اگر کوئی کرتے تو یہ الگ بات ہے، لیکن دم کا مطالبہ کسی نے کرنا کہ دم مجھے کرو، یہ وہ نہیں کرتے۔ ان کی دوسرا وصف اور خصلت یہ ہے۔ تیسرا جو بیان کیا، ولا یتطیرون، وہ کسی چیز سے، کسی عمل سے بدشگونی نہیں کرتے، اس سے نحوست نہیں سمجھتے کہ اس میں برائی ہے، اس میں نحوست ہے، یہ کرنے سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو نبی اسلام نے اس حدیث کے اندر جو ہے وہ 4 وصف بیان کیے ہیں ان لوگوں کے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ پہلا وصف، جسم کو داغتے نہیں آگ سے۔ دوسرا، وہ دم کا مطالبہ نہیں کرتے کسی سے۔ تیسرا، کہ وہ بدشگونی نحوست نہیں پکڑتے۔ اور چوتھا فرمایا اپنے رب پر بھروسہ اور توکل کرتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے لوگ جو ہے جو نحوست نہیں پکڑتے، جو بدشگونی نہیں پکڑتے، وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی فضیلت کی بات ہے۔ اور اگر کوئی بدشگونی پکڑتا ہے، کسی چیز کو برا سمجھتا ہے، نحوست پکڑتا ہے، اس کا گناہ کتنا ہے؟ اس کو شرک قرار دیا گیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اب کیا شرک، کسی چیز سے، کسی عمل سے نحوست پکڑنا، اسے برا سمجھنا، اسے نفع نقصان کا مالک سمجھنا، فرمایا کہ شرک۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، من ردت الطیرۃ من حاجۃ فقد اشرک، جس کو بدشگونی نے، نحوست پکڑنے نے کسی کام کرنے سے روک دیا تو اس نے شرک کیا۔ یعنی وہ کام کرنے لگا تھا تو پھر اس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو وقت برا ہے، یہ مہینہ نحوست والا ہے، یا جس طرح میں نے پہلے کہا، کالی بری نظر آ گئی، سفر نہ کرنا، کسی کے بلانے کی وجہ سے رک جانا، جانا ہی نہ، یہ نحوست ہے۔ اور یہ جو نحوست پکڑتا ہے تو اس نحوست کی بنیاد پہ وہ کام ہی نہیں کرتا، اچھائی والا برائی والا، تو فرمایا اس نے شرک کیا، یہ شرک قرار دیا ہے۔ تو شرک آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور یہ بدشگونی دینا، یہ کافروں کا کام ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ کافروں کا عقیدہ ذکر کیا ہے کہ جب ان کو کوئی برائی پہنچی تھی نا تو وہ مسلمانوں کو اوپر الزام لگاتے تھے کہ یہ تو ہیں برے، ان کی وجہ سے یہ مصیبتیں ہم پر آ گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کا ذکر کیا جنہوں نے اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں، آزمائشوں، تکلیفوں اور جو ہے عذابوں کا سبب انبیاء کو قرار دیا کہ ان کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ عذاب آ رہے ہیں، ان سے نوزت پکڑی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، بنی اسرائیل ان کا اللہ نے یہ عقیدہ ذکر کیا قرآن مجید کے سورۃ الاعراف میں کہ اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچتی تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں اس کا سبب یہ تھا۔ اور اسی طرح قوم سمود نے اپنے نبی سے کہا، قَالُوا طَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ، ہم نحوست پکڑتے ہیں تیری وجہ تیرے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو تیرے ساتھ۔ اور اسی طرح جب عیسیٰ علیہ السلام نے اہل یمن انطاکیہ کی طرف دعوت دینے والے لوگ بھیجے تو انہوں نے جو جواب دیا وہ اللہ نے قرآن میں نقل کیا، قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب الیم۔ کیا کہا انہوں نے کہا ہم تمہارے ساتھ نحوست پکڑتے ہیں اور اگر تم باز نہ آئے اپنے اس کام سے، دعوت سے، تبلیغ سے، تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے پتھر مار مار کے۔
اور ہم تمہیں بہت تکلیف دیں. تو یہ اللہ نے کافروں کا عقیدہ ذکر کیا ہے. کسی وقت کو برا سمجھنا، کسی مہینے کو برا سمجھنا، کسی چیز کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کسی کی آنکھ پھرنا شروع ہو جائے، بائیں آنکھ ارزش کرنا شروع کر تو کیا کہتے ہیں یہ اس کو کوئی نقصان پہنچے گا. اب پیسہ جانے والا، دائیں آنکھ ارزش شروع کر تو کہتے ہیں اب پیسہ آنے والا ہے. آج ہی مجھ سے ایک بھائی نے پوچھا یار میرا ووٹ یہ جو ہے یہ بڑا حرکت کر رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا بھائی اسلام میں تو اس کے بارے میں کوئی نہیں بتایا گیا کہ اس کو یہ کوئی نوزت کی علامت ہے، اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے. یہ کوئی برائی کی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو علامت ہے کوئی نقصان پہنچنے والا ہے. گھر میں جو ہے وہ ڈیرے پہ کما آگے بیٹھ گیا تو اس کا بدلہ مہمان آنے والے ہیں. تو یہ ساری جہلانہ باتیں ہیں. سفر میں نکلنے لگے کسی نے بلا دیا تو جی پیچھے سے آواز دے دی سفر پہ جانا نہیں ہے، اب نقصان ہو جائے گا، سفر نہیں کرنا. تو یہ نحوست ہے، یہ کافرانہ عقائد ہیں. یہ اسلام نے انکار بھی کیا. لا تیارا کوئی بدشگونی نہیں ہے، ولا عدوہ کوئی بیماری کو تبدیل نہیں ہے. کسی بیماری کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو ڈائریکٹلی لگ جائے جب اللہ نہ چاہے. کوئی بیماری ایک دوسرے سے جو ہے وہ منتقل نہیں ہوتی دوسروں تک جب تک اللہ نہ چاہے. تو بیماری کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ دوسرے آدمی سے لگے گی اور آپ کو لگ جائے. نہیں، جب اللہ چاہے گا تب ہی ہے. اللہ نہ چاہے تو ایک پتہ بھی نہیں گر سکتا، اور ایک پتہ بھی گرتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها. اللہ فرماتے ہیں کوئی پتہ بھی گرتا ہے تو اس کا بھی اللہ کو علم ہوتا ہے کہ یہ پتہ گرا ہے. اللہ کے علم کے باہر کوئی چیز نہیں. اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے. ہمارا نفع ہمارا نقصان اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. یہ کوئی چیزیں ان میں کوئی نفع نقصان نہیں. اب یہ بہت بڑا کاروباری لوگ جو سمجھتے ہیں ادھار دینے کوئی آ گیا اب تو سارا دن ادھار چلے گا. ادھار نہیں دیتے، چیز واپس موڑ دیتے ہیں گاہک کو. کہ یہ نوسط ہے بھائی، اسلام نے اس سے منع کیا ہے. ادھار لینے سے سارا دن ادھار نہیں چلے گا. اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو نبی اسلام نے اس کو شرک قرار دیا ہے. فرمایا جس میں نوسط کی وجہ سے کوئی خیر کا کام نہ کیا. اب اگر ایک بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اگر اس کو ادھار چیز دے دیتے ہیں تو یہ اچھائی والا کام ہے نا، تو بری بات تو نہیں ہے. اب اس وجہ سے کہ آج اگر ہم نے ادھار دے دیا پہلے گاہک کو تو سارے گاہک ادھار والے آئیں گے. اس سے ادھار نہ دینا یہ برا کام ہے یا اچھا کام ہے؟ برا کام ہے. اور دے دینا اس کو یہ اچھا کام ہے. اور اب اگر آپ نوسط کی وجہ سے کہ آپ کو سارے دن ادھار لینے آئیں گے آپ گاہک کو واپس لوٹا دیتے ہیں تو نبی اسلام نے اسے شرک کہا. یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے کہ آپ اس عمل کو ادھار دینے کو سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا، آج کاروبار ادھار ہی چلے گا، پیسہ آئے گا نہیں. یہ غلط چیز ہے. اسلام نے اس کی نفی کیا. اچھا اب اگلی بات یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں بدشگونی انسان ہے نا، شیطان خیال ڈال دیتا ہے، بدشگونی آ جاتی ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ کیسے ہم نے اس کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے اس بدشگونی کو؟ تو پہلا کام یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ذہن میں خیال آنے نہ دے. جب یہ خیال ہے اس کو تھوڑی جھٹک دے، اس پر عمل نہ کرے. یعنی اس خیال کی بنیاد پر، بدشگونی کی بنیاد پر جو ذہن میں آ رہا ہے وہ کام نہ کرے. ٹھیک ہے، اس دھیان کو چھوڑ دے اور جو کام وہ کرنا چاہ رہا تھا اس کو جاری رکھے، اس کام کو روکے. صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ سے، اے اللہ کے نبی کچھ کام جو ہم دور جاہلیت میں کرتے تھے اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ ہم کائنوں کے پاس جاتے تھے، نجومیوں کے پاس، اور ان سے اپنی حالات کے بارے میں پوچھتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلا تأتوا الکہانہ، تم کائنوں کے پاس نہ جاؤ، نجومیوں کے پاس نہ جاؤ. اس طرح صحابہ نے کہا ہم کچھ معاملات سے بدشگونی پکڑتے تھے تو نبی اسلام نے فرمایا کہ بدشگونی نہ پکڑا. یہ چیز اگر تمہارے دل کے اندر آئے فلا یصدنکم، تو یہ وہ تمہیں خیر کے کام کرنے سے روکے نہ. خیر کا کام کرنے سے یہ تمہیں روکے نہ. نوسط پکڑنا یہ برائی بنتی. دوسرا کام تو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ. اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ، کوئی بہم کوئی گمان نہیں ہونا چاہیے. بس پکا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہر نفع کا مالک وہ ہے، ہمارے ہر نقصان کا مالک وہ ہے. جب تک اللہ نہیں چاہے گا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، جب تک اللہ نہیں چاہے گا کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا. یہ یقین ہمارے دل کے اندر پختہ ہونا چاہیے. جب یہ یقین ہمارے دل کے اندر پختہ ہو جائے گا پھر یہ نوستیں، یہ بدشگونیاں کوئی ہمارا نقصان نہیں کر سکتی، ہمارا کچھ نہیں بتا سکتی.
وما منا الا ولكن اللہ یضیع بالتوکل. نبی اسلام نے فرمایا ہر بندے کے ذہن میں یہ بات آتے ہیں، یہ خیال آتے ہیں، لیکن اگر اللہ پہ توکل ہو نا، اللہ پہ بھروسہ ہو، تو یہ سارے گمان، یہ سارے بام ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے. اور اگر یہ کام کسی بندے سے سرزد ہو جائے، مطلب جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ گاہک آیا ادھار لینے، اس نے اس کو لوٹا دیا کہ اب تو سارا دن ادھار چلے گا، یہ کام ہو گیا، بدچلونی ہو گئی. اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو اس کا کفارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلایا ہے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے انسان اور یہ دعا کرے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. اے اللہ کوئی بھلائی نہیں مگر جو تیری بھلائی، جو تیری طرف سے ہے. اور بندہ یہ کہہ رہا ولا طیر الا طیرک، اے اللہ تیری بات سننے کے علاوہ کوئی بات سننی نہیں ہے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود، کوئی الہ نہیں. یہ دعا پڑھے، اس میں اردو میں پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. یہ علاج ہے بدشگونی کو ختم کرنے کا. اور اس طرح کا کوئی خیال انسان کے ذہن میں آتا ہے تو انسان اللہ سے پناہ اعوذ باللہ پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور جو آپ کام کر رہے ہیں اس کو کرتے رہیں، اس کام کو جاری رکھیں، بدشگونی کی وجہ سے، نحوست کی وجہ سے اس کام کو روکیں. بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو میں دوبارہ پھر سے چند باتیں اس خطبے کی دہرا دیتا ہوں کہ اس حوالے آج ہی بات ہوئی تھی. اب عمومی طور پہ اس کو ان دنوں کو کیا کہتے ہیں، کوئی 13 تیزی کہتا ہے پنجابی میں، اصل میں 13 تیزی کہا جاتا ہے اردو میں، یا 13 تیزہ. ان ایام کو جو سفر کے ایام اس مہینے کے دن چل رہے ہیں نا، تو ان کو 13 تیزی یا 13 تیزی کا نام دیا جاتا ہے. اور ان دنوں کو برا سمجھا جاتا ہے کہ ان میں مصیبتیں آتی ہیں، ان میں پریشانیاں آتی ہیں، اور ان میں پیسہ ختم ہو جاتا ہے بندوں کے پاس. یہ عمومی طور پہ ہمارے معاشرے میں باتیں چلتی ہیں. یہ تو آج کل حالات بڑے ماڑے ہیں جی، کاروباری لوگ ہیں دوسرے، ایسا کوئی نہیں ہے. 13 تیزی کا دن چل رہا ہے، 13واں مہینہ چل رہا ہے جی، ٹھیک ہے. تو یہ اسی مہینے کے بارے میں ساری یہ باتیں، اور لوگ اس میں عمومی طور پہ کوئی صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، صدقہ کرنا چاہیے. آج میرے پاس ایک سوال آیا ہوا تھا کہ جی اس مہینے کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں صدقہ خیرات کرنا چاہیے، پریشانیاں اس میں آتی ہیں تو دور ہو جاتی ہیں اس سے. تو کیا تو بھائی کچھ بھی نہیں ہے اس میں، یہ سارے غلط عقیدے ہیں، جاہلانہ باتیں ہیں. یہ اسلام سے پہلے کی رسم و رواجات ہیں، یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں جو ہمارے مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں. تو اللہ کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے. نفع نقصان کی مالک وہ ہے، کسی کالی بلی میں کوئی نقصان نہیں ہے، کسی کے بلانے میں کوئی نقصان نہیں ہے، کسی کا ادھار لینے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، کسی مہینے کے اندر کوئی نوسط نہیں ہے. اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے کوئی کسی انسان کے ساتھ تو وہ اس کے اپنے اعتبار سے اس کے لیے برا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اس کو، اس دن کو، اس وقت کو برا نہیں بنایا. تو اس عمل کی وجہ سے کسی کی فوتگی ہو گئی کسی مہینے کے اندر، کسی دن کے اندر، تو اس کی وجہ سے اس دن کو برا کہنا یہ غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو برا نہیں بنایا، یہ تو ہمارے اپنے اعتبار سے ہے نا. ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر کوئی مصیبت آ گئی، کوئی غلطی ہم سے ہو گئی، تو وہ ہمارے اپنے اعتبار سے، اللہ نے اس کو برا نہیں بنایا. تو کوئی بھی دن، کوئی بھی وقت، اچھا بدھ کے دن کو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، بدھ کے دن کو بہت سے لوگ نہیں سمجھتے ہیں، اس کو برا سمجھتے ہیں. تو یہ غلط بات ہے. محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، یہ بری. اب سفر کے مہینے میں نبی اسلام نے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی. سفر کے مہینے میں بیر مؤونہ کا واقعہ پیش آیا اور مسلمانوں کو اس میں فتح ملی. سفر کے مہینے میں پاکستان میں اپنی طاقت بنا. سفر کے مہینے میں 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی. اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو یہ سارے کام اس میں ہونے تھے. نبی اسلام نے اپنی زندگی کے 25 سال خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ گزارے تھے. اور آپ جو خدیجہ کی تعریف کرتے تھے تو آپ نے اپنی کسی بیوی کی. تو اب یہ شادی ان سے کب ہوئی ہے؟ سفر کے مہینے میں ہوئی ہے. محرم کے مہینے میں نبی اسلام نے، شوال کے مہینے میں شادی کرنا برا سمجھتے. تو یہ ساری غلط باتیں. رمضان میں شادی نہیں کرتے بھائی. اسلام میں یہ کوئی منع نہیں ہے. اپنی غلط رسم چھوڑ دو، ڈھول ڈمکے یہ سارے چیزیں ان کو چھوڑتے نہیں، اور اس وجہ سے جو ہے وہ شادی نہیں کرتے مہینوں میں. نبی اسلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ مجھ سے شادی کی شوال کے مہینے میں. اور بتاؤ بھائی نبی اسلام کی بیویوں میں سے سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون تھی؟ حضرت خود فرماتی میں تھی نا. تو ہماری شادی بہت اچھی چلی. اگر شوال کے مہینے میں شادی کرنا برا ہوتا تو اللہ کے نبی نہ کرتے، ہماری شادی کام کرنا ہوتا.
تو اسلام نے کسی بھی چیز کو منحوس نہیں قرار دیا. اللہ نے کوئی دن، کوئی وقت، کوئی مہینہ منحوس نہیں بنایا ہے. کسی چیز کے اندر نفع نقصان کی کوئی طاقت، کوئی اختیار نہیں ہے. ہاں، نفع کا مالک اگر ہے اللہ کی ذات ہے، نقصان کی مالک اللہ کی ذات ہے. نبی اسلام کے فرمان کے مطابق ساری امت، ساری دنیا میں جمع ہو جائے، ہمیں فائدہ پہنچانے پہ وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. اور اگر ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے ہمیں نقصان پہنچانے پر نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے. کوئی چیز بری نہیں ہے، کسی میں نوسط نہیں ہے. آنکھ کے پھپنے میں، اس کی حرکت کرنے میں دائیں بائیں کوئی نفع نقصان نہیں ہے. نفع نقصان اگر ہے تو اللہ کے اختیار میں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. نہ ہمارے پاس نیکی کرنے کی کوئی طاقت ہے، نہ برائی سے بچنے کی کوئی طاقت ہے، مگر اللہ کے ساتھ. اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے. نفع کا مالک بھی وہی ہے، نقصان کا مالک بھی وہی ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. بس ہم پر لازم ہے کہ ہر حال میں، ہر وقت میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں. اچھا، میں ایک اور بات کی مثال بھی کرنا چاہتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، ان کو شفا مل جائے. اگر فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، فلاں طبیب، فلاں حکیم کے ہاتھ میں کیا ہے؟ شفا. اگر تو اس جملے سے مراد یہ ہے کہ مطلب وہ بڑا سمجھدار ہے، وہ سمجھ جاتا ہے اس بیماری کو اور اس کے مطابق دوائی دیتا ہے، اس کی دوائی اثر کرتی ہے، پھر تو اس جملہ کہنے میں کوئی حرج نہیں. اور اگر کوئی اس کے لیے یہ نظر رکھتا ہے کہ واقعہ وہ شفا دیتا ہے، واقعہ وہ بیماری کو دور کر دیتا ہے، پھر یہ شرک کا علاج ہے. شفا دینے والا بھی اللہ ہے، بیماری جو ہے وہ بھی انسان کی اوپر آتی ہے، وہ اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی آتی ہے. کسی کو بندہ بیماری نہیں دے سکتا اور نہ ہی کوئی شفا دے سکتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب بیمار ہو بندہ تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. یہ ہم ایک سبب اختیار کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوائی لیتے ہیں اس سے، تو وہ ایک سبب ہے. تو سبب جو اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے کہ اللہ بھی. اب اگر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ہمارا یہ یقین اور عقیدہ نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر کے پاس شفا مل جانی، ہمیں ڈاکٹر کے پاس اختیار میں شفا نہیں. ہم دوائی لیتے ہیں، اس کے پاس اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے جو وسعت میں کام تھا، جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا، اگلا کام دینا، اس دوائی کو مفید بنانا، اس دوائی کے ذریعے شفا دینا اللہ کا اختیار ہے. ڈاکٹر کا کام ہے وہ ہمارے جو بیماری ہے اس کا جو ہے معائنہ کرے اور اس کے مطابق دوا دے دے. ٹھیک ہے، یہ ڈاکٹر کا کام ہے. آگے شفا دینا وہ اللہ کا، وہ اللہ کی ذات میں یقین ہونا چاہیے کہ شفا دینے والا اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. اور یہ جو برے عقائد، بری رسم و رواجات ہیں جو نبی اسلام کے دور سے پہلے بھی چلی آ رہی، ہندوؤں کی رسم و رواجات ہیں، یہ چیزوں کو برا سمجھنا، نوسط پکڑنا، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ اپنی ذات پر توکل، یقین اور بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین. جزاکم اللہ خیرا.